جب جب بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں سیاسی جماعتیں اور قائدین اس سے پیچھے گئے. یہ ہمارا ایک بہت تلخ اور المناک کردار ہے مطابق ہے جس میں علم ترجیح ہو، جس میں شعور ترجیح ہو، جس میں ڈسپلن ترجیح ہو، جس میں ٹیکنالوجی ترجیح ہو. اور اگر سیاسی رخ ہمارا درست نہیں ہوگا بلا شبہ ججز کا بھی، وکلا کا بھی، علماء کا بھی، تمام طبقات کا جو کردار ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. عزیز نوجوانوں، خواتین اور بچے اور ملک بھر سے آئے ہوئے انتہائی معزز وکلاء کرام، جناب احمد خان صاحب گفتگو فرمائیں گے، وہ ہم سب کے مہمان ہیں. شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے تحت یہ جو 9 سال کا سفر ہے، یہ آج بھی ہمارا موضوع ہے کہ معاشرتی و سماجی شعور کی بیداری اور ایک جمہوری اور علمی مکالمے کی احیا ہم چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم سب دوست تو سیاسی ہے. اگر یہ علم اور شعور کی صدی ہے تو ہم نے اس کا ادراک کرتے ہوئے سیاسی باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے صرف باتیں ہو اور عمل نہ ہو، علم اور عمل کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہوا ہے اس نے ہمارے معاشرے کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو ہم نے لائبریریز کی ایک جال بچھانے کی کوشش کی ہے بچوں کے لیے، اور خاص کر خواتین اور بچوں کے لیے. یہ المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب تک تمام تر باتوں کے باوجود ہم نوجوانوں کے لیے کوئی میکینزم تشکیل نہیں دے سکے. ہم خواتین کی دنیا جو ہے انہیں عزت بھی نہیں دے سکے، وقار بھی نہیں دے سکے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاست ایک بند گلی میں ہے، اور ہمارے سیاسی قائدین نے بات کی ہے، مہمان خصوصی بھی بات کریں گے. عسکریت اور جمہوریت کے اندر بالکل ایک واضح لائن ہے. ابھی آپ نے باز محمد کو سنا، اس سے پہلے جو ظاہر سیاسی تاریخ ہے، جتنے پیسیز ہوئے ہیں، جب جب بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں سیاسی جماعتیں اور قائدین اس سے پیچھے گئے. یہ ہمارا ایک بہت تلخ اور المناک کردار ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سوسائٹی کو آگے کی طرف لے جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ واقعتاً 21ویں صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ معیشت کی صدی ہے، یہ مادی ترقی کی صدی ہے، یہ آزاد دنیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے سیاست کے رخ کو تبدیل کرنا چاہیے. جب ہم پارٹیاں کو تقسیم کرتے ہیں اور متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دیتے ہیں تو سوال تو کھڑا ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے یہاں شاعری سنی، آپ نے یہاں خاکے سنے، آپ ظاہر شاعر طے ہے، اس کا ذہن واضح ہے، ادیب کا ذہن واضح ہے، کارکن کا ذہن بھی واضح ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم اس اشرافیہ کے مفاد سے اپنے آپ کو نکالیں. جب تک ہم ایک باوقار جمہوری سفر کا جو آج کی دنیا میں 21ویں صدی کی دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہے، جس میں علم ترجیح ہو، جس میں شعور ترجیح ہو، جس میں ڈسپلن ترجیح ہو، جس میں ٹیکنالوجی ترجیح ہو. ہماری حالت اگر مائنز ایکٹ کے تحت آپ دیکھتے ہیں، ہماری حالت اگر بارڈر ٹریڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں، ہماری حالت اگر آپ لاپتہ افراد پہ دیکھتے ہیں. ہم ابھی 8-10 دن ایک لانگ مارچ کے ساتھ پنجاب گئے ہیں، تو پنجاب کے سیاسی شعور کا ہمیں ادراک ہوا نا. پنجاب کے اشرافیہ کو ہم نے دیکھا، اسلام آباد کو دیکھا. اس اشرافیہ کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ میں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت عسکریت ہے. عسکریت کے تابع آپ کبھی جمہوریت کو پلا پولا نہیں کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے سیاسی پارٹیوں کو، میرا خیال ہے کہ معاشرہ آگے جا رہا ہے، اور اگر سیاسی رخ ہمارا درست نہیں ہوگا بلا شبہ ججز کا بھی، وکلا کا بھی، علماء کا بھی، تمام طبقات کا جو کردار ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کی رہبری سیاستدانوں نے کمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اگلے سال کے لیے، جب ہمارا 10ویں سال کا پروگرام ہوگا، تو ہم پارٹیوں کو عوام کی عدالت میں، نوجوانوں کی عدالت میں بٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کا پچھلے 30-40-50 سال کا تاریخ